السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلانٹ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو میں کالے جادو اور جنات سے ریلیٹڈ ایسے خوفناک واقعات جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں میرے مرحوم دادا جان کے ساتھ ان کے بچپن میں پیش آیا۔ یہ ناقابل فراموش سچی داستان لگ بھگ 70 برس پرانی ہے، جو سینہ بہ سینہ اگلی نسل میں منتقل ہوتی گئی۔ مرحوم جب بھی اس کا ذکر کیا کرتے، سامعین کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے۔ میرا بچپن صوبہ پنجاب کے شہر چکوال کے ایک پسماندہ گاؤں منڈے میں گزرا۔ ہماری مادری زبان پنجابی ہے۔ اوائل عمری میں کافی شرارتی ہوا کرتا تھا۔ گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہر میں جب سب کیلولا کر رہے ہوتے، اس وقت میں گھر کے باہر گھوما کرتا اور بعد میں والدہ محترمہ سے بہت ڈانٹ پڑتی۔ ہمارے پڑوس میں ایک گھر تھا جس میں ایک استاد محترم گاؤں کے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ نام یاد نہیں، مگر سب ان کو استاد ہی پکارتے تھے۔ پورا گاؤں ان کی بہت عزت کیا کرتا اور ان سے مریضوں کو دم وغیرہ بھی کروایا جاتا۔ مختصر یہ کہ وہ بہت پرہیزگار اور متقی بزرگ تھے۔ اس زمانے میں لوگوں کے گھر کچے مگر کردار بہت پختہ ہوا کرتے تھے۔ زندگی بہت سادہ تھی۔ بنیادی سہولیات جیسا کہ بجلی اور پانی کا فقدان تھا۔ گاؤں میں گنے چنے چند کنویں تھے جن سے انسان اور پالتو جانور اپنی پیاس کو بجھایا کرتے۔ استاد محترم کی حویلی میں گیٹ کے ساتھ رہائشی کمرے اور مہمانوں کے لیے بیٹھک بنی تھی۔ حویلی کے بیچوں بیچ کچے صحن میں ایک بہت پرانا لسوڑے کا گھنا اور تناور درخت ایستادہ تھا۔ حویلی کی پچھلی دیوار کے ساتھ جانوروں کے لیے کمرے بنائے گئے تھے۔ ایک کمرے میں ان کی گھوڑی بندھی ہوتی تھی اور دوسرے میں گائیں بھینسیں وغیرہ۔ گھوڑی والے کمرے میں ایک ہوادار کھڑکی ہوا کرتی تھی جس سے عموماً وہ گھوڑی دور سے نظر آ جاتی۔ یہ جولائی کی ایک گرم اور ہبس زدہ دوپہر تھی۔ ہوا بالکل بند تھی۔ گرمی اتنی کہ سانس گھٹا جاتا۔ میں حسب معمول چپکے سے اپنی سوئی ہوئی ماں کے پہلو سے نکلا اور صحن میں آ نکلا۔ میرا رخ استاد محترم اور ہمارے گھر کی مشترکہ دیوار کی جانب تھا۔ یہ دیوار کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی اور دونوں گھروں میں پردے کا کام کرتی تھی۔ میں عموماً اس دیوار پر چڑھ کر استاد محترم کے گھر اتر جاتا اور لسوڑے کے درخت پر چڑھ کر مزے سے کچے پکے لسوڑے کھایا کرتا تھا۔ اس دن بھی اسی نیت سے دیوار کو پھیلانگ کر جب میں ان کے گھر کے صحن میں اترا تو کیا دیکھتا ہوں کہ استاد محترم بھی اپنے رہائشی کمرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ لوگ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے عموماً اپنی چادر کو پانی میں اچھی طرح بھگو کر سوتے ہوئے اوڑھ لیا کرتے تھے۔ میں حسب معمول انتہائی چابک دستی کے ساتھ کسی بندر کی طرح بالکل خاموشی سے درخت پر چڑھ گیا اور لسوڑے کھانے لگا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ادھیڑ عمر شخص اپنی بیوی اور گدھے کے ساتھ استاد محترم کے گھر میں داخل ہوا۔ گدھے پر ایک بچہ بھی سوار تھا۔ دونوں میاں بیوی شکل سے بہت زیادہ پریشان نظر آتے تھے۔ بچے کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ دونوں نے استاد محترم کو سلام کیا اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ میں چونکہ کافی دور تھا اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اب میری چوری پکڑی جائے گی، اس لیے مجھے ان کی گفتگو سمجھ نہیں آئی۔ استاد محترم نے بلند آواز سے مجھے میرے نام سے پکارا اور میں حیران اور پریشان رہ گیا کہ یہ میری موجودگی سے آشنا تھے اور میں ان کو سوتا ہوا سمجھ رہا تھا۔ اب تو ضرور میری شامت آئے گی۔ میں نے جلدی جلدی توڑے ہوئے لسوڑے اپنی دونوں جیبوں میں بھرے اور ڈرتا ڈرتا درخت سے نیچے اترا اور ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے میری چوری کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھے دبنگ آواز میں کہا کہ سامنے گھوڑی والے کمرے کے پاس جاؤ اور کھڑکی سے اندر آواز دو کہ اسماعیل تمہیں استاد یاد کر رہے ہیں۔ میں نے جب ان سے یہ حکم سنا تو فوراً اس کمرے کی جانب چل دیا، مگر دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ استاد محترم نہ جانے کیسی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں۔ وہاں تو صرف جانور اپنے اپنے کھونٹوں سے بندھے ہیں
اور کسی ذی شخص کا تو دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں۔ کون اور کہاں کا اسماعیل؟ بہرحال میں اس کھڑکی کے پاس گیا اور جملہ دہرایا تاکہ پیغام پہنچ جائے اور میں جلد از جلد فارغ ہو کر توڑے ہوئے لسوڑے کھا سکوں۔ جیسے ہی میرا جملہ ادا ہوا اور میں واپسی کے لیے مڑا، وہ گھنا لسوڑے کا درخت زور زور سے جھولنے لگا جیسے تیز آندھی آ گئی ہو، مگر ہوا کا دور دور تک تو کوئی نام و نشان ہی نہ تھا۔ چند پکے ہوئے لسوڑے زمین پر آ گرے۔ میں جہاں تھا وہیں سن ہو کر رہ گیا، جیسے پاؤں زمین میں دھس گئے ہوں۔ ٹھنڈے پسینے کی لکیر میری گردن پر پچھلے حصے سے کمر پر بہنے لگی اور چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ لسوڑے کا درخت ساکت ہو چکا تھا۔ جانوروں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی رسیاں تڑوانے کی کوشش کرنے لگے۔ بے شمار پرندے جو چند لمحات پیشتر اس درخت پر بسیرا کیے ہوئے تھے، چوک در چوک پھڑپھڑاتے ہوئے وہاں سے کوچ کر گئے۔ استاد محترم کی گونجدار آواز بلند ہوئی، اسماعیل، یہ بزرگ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس بچے پر کسی شریر آسیب کا سایہ ہے۔ کیا تم اس معاملے میں کچھ مدد کر سکتے ہو یا میں خود ہی اس کی کچھ تدبیر کروں؟ اس کے جواب میں مجھے مکھیوں کی بھن بھناہٹ سے مشابہہ آواز درخت کی شاخوں میں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ استاد محترم چند لمحات تک غور سے اس آواز کو سنتے رہے، پھر بزرگ جوڑے سے کچھ یوں گویا ہوئے، اس بچے نے گاؤں کے واحد پرانے قبرستان کے عقب میں واقع بیری کے درخت پر شاید پھل گرانے کی خاطر پتھر مارے تھے، جس کے باعث وہاں موجود مسلمان جنات کا ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ انہوں نے غصے اور انتقامی جذبات سے مغلوب ہو کر اس بچے میں داخل ہو کر اس کو پریشان کیا ہے۔ اسماعیل نے ان کے قبیلے میں موجود اپنے ایک دوست جن کے توسط سے بچے کی جانب سے معافی مانگی ہے۔ اب اس قبیلے کے سردار کسی تسلی بخش ضمانت کے طلبگار ہیں کہ یہ بچہ دوبارہ وہاں نہیں جائے گا۔ پھر اپنا رخ درخت کی جانب کرتے ہوئے فرمانے لگے، اسماعیل، اپنی کوئی نشانی ضمانت کے طور پر اس بزرگ جوڑے کے حوالے کرو تاکہ وہ آتش مخلوق اس بچے کی جان بخشی کر دیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ ہی دیر میں درخت سے کوئی چیز زمین پر ٹن ٹن کرتے آ گری۔ میں اگرچہ کہ تمام اس واقعے سے کافی ڈرا اور سہما ہوا تھا، مگر لڑکپن کے لاؤبالی پن اور متجسس رویے کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھاگ کر گیا اور وہ چیز زمین سے اٹھا لی۔ وہ کوئی بہت قدیم اور نایاب قسم کا ایک چمکتا ہوا چاندی کا سکہ تھا۔ میں نے وہ سکہ اس متاثرہ لڑکے کی ماں کے حوالے کیا، جس نے جلدی سے اسے مجھ سے لے کر اپنے دوپٹے کے پلو کے ساتھ احتیاط اور مضبوطی سے باندھ لیا۔ استاد محترم نے لڑکے کے چہرے پر دم کیے ہوئے پانی کے چند چھینٹے مارے اور زیر لب کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ لڑکے کی حالت بہتر ہونے لگی اور وہ دوڑ کر اپنی ماں سے جا لپٹا اور زور زور سے رونے لگا۔ بزرگ جوڑے نے سلام کیا اور دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ میں بھی جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا اور اس کے بعد کبھی اس درخت کے نزدیک تک نہ گیا۔ آج بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو جسم میں جھرجھری سی دوڑ جاتی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ استاد محترم کے پاس جنات کے بچے بھی قرآن مجید پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے اگلے واقعے کی طرف۔ آئیے جانتے ہیں کہ کالا جادو کتنی خطرناک چیز ہے۔ اس کا اندازہ شاید آپ کو اس واقعے سے ہو جائے۔ ایک بھائی نے مجھے یہ واقعہ خود سنایا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں ایک ضروری کام سے کہیں جا رہا تھا۔ سورج خوب چمک رہا تھا اور میں اپنے خیالوں میں گم سڑک پر چل رہا تھا کہ اچانک میرا کندھا ایک آنے والے شخص سے ٹکرا گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ شخص آگ کی طرح تپ رہا ہو۔ میں نے فوراً معذرت کی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا حلیہ بھی کچھ عجیب سا تھا۔ گرمی کے دنوں میں اس نے چادر کو اوڑھ رکھا تھا اور یوں چل رہا تھا جیسے کوئی بیمار، مایوس اور بے خبر انسان ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ واقعی شدید بیمار ہے، لہٰذا آگے بڑھ گیا اور راستے میں جب میں نے گھڑی پر وقت دیکھنا چاہا تو مجھے حیرت ہوئی
کہ گھڑی بند ہو چکی تھی۔ وہ دن میری زندگی کا ایک نقطۂ آغاز بن گیا۔ اس کے بعد سے میری زندگی میں عجیب و غریب مشکلات شروع ہو گئیں۔ معمولی کاموں میں رکاوٹیں آنے لگیں۔ بزنس جو پہلے خوب چل رہا تھا دھیرے دھیرے زمین بوس ہو گیا اور میں قرضوں میں ڈوب گیا۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ میں نے خودکشی تک کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ میرے گھر والے بھی میری حالت سے سخت پریشان تھے۔ ایک دن ابو کے دوست نے مشورہ دیا کہ ایک بزرگ عالم ہیں جو دم اور تعویذ دیتے ہیں، وہاں لے جا کر دکھاؤ، شاید کچھ بہتری آ جائے۔ ہم ان کے پاس گئے، وہاں لوگوں کا رش تھا۔ جب ہماری باری آئی تو عالم صاحب نے میری ساری بات کو غور سے سنا اور مجھے دم کیا۔ کہا کہ 2 دن بعد دوبارہ آنا۔ دم کے بعد دل کو تھوڑا سا سکون ملا، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ 2 دن کے بعد جب ہم دوبارہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، چند لمحے خاموشی سے میری طرف دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، یاد ہے وہ دن جب تم ایک آدمی سے ٹکرائے تھے؟ وہ گرمی کا دن تھا، اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور تمہاری گھڑی بھی بند ہو گئی تھی۔ میں حیرت سے انہیں تکنے لگا کہ یہ سب باتیں تو میں خود بھی بھول چکا تھا، پھر ان کو کیسے معلوم ہوئیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ شخص کالا جادو کا شکار تھا۔ اس کے کسی رشتہ دار نے جائیداد کی لالچ میں اس پر کالا جادو کروایا تھا۔ جادو اتنا شدید تھا کہ جو بھی اس کے قریب آتا اس پر بھی اثر ہو جاتا، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میری زندگی کا توازن اسی دن بگڑ گیا تھا۔ عالم صاحب نے مسلسل کچھ دن دم کیا، ایک تعویذ دیا اور اللہ کے کرم سے آہستہ آہستہ میری زندگی سنبھلنے لگی۔ بزنس دوبارہ چل پڑا، قرضے اترنے لگے، اور میں جو خودکشی کا سوچ رہا تھا اب زندگی کو نئی امید کے ساتھ جینے لگا ہوں۔ آج بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو دل میں 2 سوال ابھرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عالم صاحب کو وہ سب کیسے پتہ چلا جو میں بھی بھول چکا تھا، اور دوسرا یہ کہ اگر میرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تو اس شخص کے ساتھ کیا گزرتی ہوگی جو اصل نشانہ تھا۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو کالے جادو، نظر بد اور شیطانی اثر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے آخری واقعے کی طرف۔ کالے جادو کے حوالے سے ایک حقیقی واقعہ جو دوسروں پر جادو کر کے ان کی زندگی تباہ کرتے ہیں۔ یہ کہانی سنانے والی خاتون اپنی آپ بیتی لکھتی ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی سوکن پر جادو کروایا اور پھر اللہ نے کیسے سزا دی۔ کہانی سنانے والی خاتون کہتی ہیں کہ میں ایک اسکول میں پرنسپل ہوں۔ اللہ نے مجھے مال، حسن، طاقت اور اولاد سے نوازا۔ میرے شوہر کا بھی ایک مقام ہے، لیکن جب میرے شوہر نے دوسری شادی کی تو میری زندگی ویران ہو گئی۔ سب لوگ میری سوکن کی دینداری کی تعریف کرتے تھے، یہی بات مجھے اور زیادہ حسد میں ڈالتی۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر بھی اس کی دینداری کی تعریف کرتے ہیں۔ جب میں اس پر بات کرتی یا کچھ برا کہتی تو وہ مجھے کہتا کہ اس پر ظلم نہ کرو، وہ اللہ والے لوگوں میں سے ہے۔ یہ سن کر میرا دل حسد سے جل اٹھتا۔ میں ڈرتی تھی کہ وہ ماں نہ بن جائے۔ میں نے اپنے ایک کولیگ سے اپنا دل ہلکا کیا تو اس نے مشورہ دیا کہ اس کا حمل بند کروا دو، اس پر جادو کروا دو تاکہ وہ طلاق لے لے۔ شروع میں نے انکار کیا اور ڈر گئی، تو اس نے کہا جب وہ طلاق لے لے تو اس کے حق میں صدقہ دے دینا اور توبہ کر لینا۔ شیطان میرے دل پر غالب آ گیا اور میں نے ہاں کر دی۔ ہم علاقے کی مشہور جادوگرنی کے پاس گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ میری سوکن حاملہ ہو اور چاہتی ہوں کہ وہ طلاق لے لے۔ جب میرا دل اور سیاہ ہو گیا تو میں نے مزید کہا کہ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ میرے شوہر یا کسی اور سے بھی کبھی ماں بنے۔ جادوگرنی نے کہا کہ مجھے اس کی خوشبو یا کوئی ذاتی چیز چاہیے۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی اور ساتھی سے مشورہ کیا۔ ہم نے پلان بنایا کہ بیٹی اپنے باپ سے مل لیں اور اسے ہمارے گھر پر کھانا کھلانے کے لیے بلائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس کی کوئی چیز حاصل کی جائے۔ بیٹی نے اس کی چادر یعنی کہ اسکارف حاصل کر لیا اور مجھے دے دیا۔ میں نے وہ اسکارف جادوگرنی کو دے دیا
اور اس نے کہا کہ اب وہ کبھی ماں نہیں بنے گی۔ اس نے مجھے کچھ چیزیں دیں کہ جنہیں میں اس جگہ چھڑکوں جہاں سے وہ داخل ہوتی ہے اور کچھ چیزیں کھانے میں ملاؤں۔ میں نے اسے اپنے گھر کھانے پر بلایا اور بہت پیار سے کہا، ہم سب بہنوں کی طرح ہیں، تم آج رات میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ میں نے وہ سحر اس دروازے پر چھڑکا جہاں سے میری سوکن داخل ہونے والی تھی، اور دوسرا سحر کافی میں ملا کر دیا۔ میں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی جب میں نے اسے کافی پیتے دیکھا۔ مجھے لگا جیسے میں نے دنیا جیت لی ہو، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میں نے اپنا دین، دنیا اور آخرت کو برباد کر لیا ہے۔ چند دنوں کے بعد اسے شدید بلیڈنگ شروع ہو گئی، جو 3 ہفتے یا 1 مہینے تک جاری رہی۔ اس کی حالت بگڑنے لگی۔ شوہر مجھے بتاتا کہ وہ نماز میں روتی ہے، واش روم میں روتی ہے، اور بعض اوقات تو رات کو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ میں شوہر سے کہتی، ہاں یہ سب بلیڈنگ کی وجہ سے ہے، اور اس کے لیے خود کو فکر مند ظاہر کرتی۔ اس کی جسمانی اور ذہنی حالت بگڑ گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ رحم میں کینسر نما رسولیاں ہو گئی ہیں، لہٰذا رحم نکالنا پڑے گا، لیکن اس نے آپریشن سے انکار کر دیا۔ انکار کا سبب یہ تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک کالا کتا اس کے رحم کو چیر رہا ہے۔ خواب کی تعبیر دینے والی نے کہا کہ تم پر جادو کیا گیا ہے، زیتون کا تیل اپنے پیٹ پر لگا کر خود کو دم کرو۔ شوہر نے مجھے جب یہ سب بتایا تو میں نے فوراً کالا علم کرنے والی کو بتایا، تو اس نے کہا کہ اگر اس نے زیتون کا تیل لگایا تو گانٹھیں کھل جائیں گی اور وہ ماں بن جائے گی، اس لیے پھر سے کھانے میں سحر ملا دو۔ جو عورت میری سوکن کے خوابوں کی تعبیر بتا رہی تھی، اس نے اس پر سحر کیا تھا اور کہا کہ میرے پاس عصر سے پہلے آؤ، پھر اسے فون کرو اور لمبی بات کرو تاکہ عصر کے اذکار کا وقت نکل جائے اور میں اس پر گانٹھیں لگا دوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس دوران اس تعبیر والی عورت کو گلا بند کر دیا گیا اور وہ بول نہ سکی۔ یوں سحر مکمل ہو گیا اور سوکن دوبارہ تعبیر کے لیے اس سے رجوع نہ کر سکی۔ دوسری بار میں نے کھانے میں جادو ملایا، جس کے بعد اس کی حالت مزید بگڑ گئی اور شوہر نے مجبوراً اس کا آپریشن کروایا اور رحم نکال دیا گیا۔ لیکن مجھے غصہ تب آیا جب دیکھا کہ شوہر اس کی حالت پر غمگین ہے۔ اب میں چاہتی تھی کہ وہ طلاق لے لے تاکہ میری جیت مکمل ہو۔ میں نے کولیگ سے مشورہ کیا تاکہ ہم اس پر جادو کا الزام لگا دیں تاکہ شوہر طلاق دے دے اور میری بیٹی کی شادی کو 1 سال۔ میں نے اپنی کولیگ سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ اس پر جادو کا الزام لگا دو تاکہ تمہارا شوہر اس کو طلاق دے دے۔ خیر، میری بیٹی کی شادی کو بھی 1 سال ہوا تھا۔ ہم نے منصوبہ بنانا شروع کیا کہ شوہر پر جادو کروا دیں اور میں وہ عمل گھر کے دروازے کے پاس دفن کر دوں۔ ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے شوہر سے کہا کہ خوابوں کی تعبیر بتانے والی نے کہا ہے کہ تم پر جادو ہے، اور وہ جادو سوکن نے خود کیا ہے، اور اسے جگہ بتائی۔ شوہر نے درخت کے پاس گڑھا کھودا تو واقعی جادو ملا۔ یہ اس کے لیے صدمہ اور میرے لیے خوشی کا موقع تھا۔ شوہر نے بیوی کے بھائی کو فون کیا اور کہا، تیری بہن کافرہ، فاجرہ، جادوگرنی ہے، وہ مجھ پر حرام ہو گئی، 3 طلاقیں دے دی گئیں۔ اس نے سفلی جادو کی تصویریں بھی بھیجیں۔ میں سمجھی کہ میں جیت گئی، لیکن انجام میرے لیے، بیٹی کے لیے اور کولیگ کے لیے تباہی تھا۔ اب شوہر کو اس عورت سے طلاق دیے 5 سال ہو گئے، میری بیٹی کو بھی طلاق ہو گئی اور وہ بانجھ ہو گئی، اور اب وہ نفسیاتی علاج لے رہی ہے۔ میری ساتھی کا اکلوتا بیٹا ایک حادثے میں مر گیا اور وہ شدید ذہنی دباؤ کے باعث دماغی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ شوہر کو خواب آتے ہیں کہ اس کا مرحوم والد ناراض ہے اور وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے۔ معاملہ یہاں ختم نہ ہوا، مجھے میرے کام سے نکال دیا گیا۔ ایک بہت بڑی بدنامی ہوئی۔ سازش کے تحت مجھے تعلیم کے شعبے سے نکالا گیا اور میری عزت خاک میں مل گئی۔ عبرت کا مقام: جو دوسروں کی زندگی تباہ و برباد کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا و آخرت برباد کر دیتا ہے۔ جادو حرام ہے اور اس کا انجام دنیا میں ذلت،
آخرت میں جہنم ہے۔ پھر میرا سب سے لاڈلا بیٹا چرس کا عادی ہو گیا اور اب وہ نشے کے علاج کے لیے اسپتال میں داخل ہے۔ رہی میں تو مجھ پر کام کی جگہ پر الزام ثابت ہو گیا، میں بدنام ہو گئی اور آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ پھر میری طبیعت بگڑنے لگی۔ جب چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ میں دماغ کے کینسر میں مبتلا ہوں اور کینسر ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ چکا ہے اور پورے جسم میں میرے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس بیماری کی تشخیص اور اسپتال میں داخل ہونے کے بعد میرے شوہر نے پھر سے ایک اور شادی کر لی اور مجھے مکمل طور پر بھول گیا۔ میں اب اپنے مرض کے آخری مراحل میں ہوں اور صرف درد کم کرنے والی دوائیوں پر زندہ ہوں۔ میں نے اپنی سوکن کو بلانے کا کہا تو میری بہنیں اسے لائیں۔ میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور اس سے معافی مانگی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں چومنے کو بھی تیار تھی۔ اس نے روتے ہوئے کچھ الفاظ کہے جنہیں سن کر میری خواہش ہوئی کہ کاش میں 100 بار مر جاتی اور یہ الفاظ نہ سنتی۔ اس نے کہا، تو نے مجھے ماں بننے سے محروم کر دیا، میرے دین میں مجھ پر ظلم کیا، میرے شوہر کے گھر سے بدنامی اور جھوٹے جادو کے الزام میں نکلوایا، اور آج نہ میرے پاس بچے ہیں نہ شوہر، صرف تیرے ظلم کی وجہ سے۔ اللہ تجھ پر اپنی رحمت حرام کر دے، اللہ تجھ پر اپنی رحمت حرام کر دے، اللہ تجھ پر اپنی رحمت حرام کر دے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میرے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ رہا۔ دوستو، یہ واقعہ ایک سبق ہے اس دل کے لیے جو حسد، جادو یا ظلم کے راستے پر ہیں۔ انجام اس سب کا ہمیشہ بربادی، رسوائی اور تباہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور دین پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھے ہمارے آج کے خوفناک، دکھ بھرے اور دلچسپ واقعات۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نیک عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پسند آئے تو لائک کریں، کامنٹ کریں، میری ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔